سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم و موقر لائق و فائق بزرگان دین، نوجوانان اسلام، عزیز بچوں، پردہ نشین میری پیاری ماں اور بہنوں، الحمدللہ ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ سبھی کے روبرو سورۃ البقرہ کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. انشاءاللہ الرحمن اسی آیت کی ضمن سے آج کا خطبہ جمعہ ہوگا، اور اس آیت کی مناسبت سے میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ کے فضائل و فوائد، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت کیا ہے اور اس کے فائدے کیا ہیں. انشاءاللہ الرحمن اسی موضوع، اسی ٹاپک پر اگر رب العالمین کی توفیق شامل حال نہیں تو قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ دیر آپ کے سامنے گفتگو کروں گا. رب العالمین سے دعا ہوں کہ پروردگار عالم کہ مجھے قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح بات کہنے کی، بعدہ تمام سامعین کو ان باتوں کو اپنی زندگی کے اندر بروئے کار لانے کی توفیق عطا فرما. آمین. معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے دنیا کا سسٹم چلانے کے لیے انسانوں کو مختلف نعمتوں سے نوازا ہے. کسی کو مال کی دولت دیا تو کسی کو علم کی دولت دیا، کسی کو اللہ رب العالمین نے جسمانی طاقت عطا کی تو کسی کو دوسروں پر عقل میں فضیلت دی، یعنی عقل و فراست میں ایک دوسرے پر فضیلت دیا. لیکن اللہ رب العالمین نے کسی انسان کو ساری نعمتیں نہیں دی. ایسا کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اللہ رب العالمین اپنی تمام نعمتیں ایک انسان کو دے دیتا یا کسی انسان کو دے دیتا تو وہ انسان دوسروں کے کام آنا بند کر دیتا. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے انسانوں میں سے کسی کو اپنی ساری نعمتوں سے محروم نہیں کیا کہ اس کی زندگی گزارنا ہی مشکل ہو جائے. اگر اللہ رب العالمین ہم بندوں میں سے کسی کو اپنی ساری نعمتوں سے محروم کر دے تو پھر زندگی گزارنا بڑا مشکل ہو جائے گا، یعنی ہم زندگی ہی نہیں گزار پائیں گے. اس لیے اللہ رب العالمین نے ایک قانون بنایا، ایک سسٹم بنایا کہ اپنی نعمتوں کو اپنے بندوں میں تقسیم کر دیا. کچھ نعمتیں کسی کو دیا تو کسی کو اور نعمتیں عطا کی. یہ سسٹم اللہ رب العالمین نے دنیا کو چلانے کے لیے بنایا، اور اللہ رب العالمین نے اپنی نعمتیں اپنے بندوں کو عطا کرنے کے بعد ان کی ڈیوٹی لگا دی کہ جن کو جو نعمتیں ملی ہیں ان نعمتوں کے ذریعے سے دوسروں کی خدمت کریں. اگر اللہ رب العالمین نے کسی کو کوئی نعمت عطا کی ہے تو اپنی اس نعمت میں دوسروں کو شریک کریں. اور اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے، عظیم نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت، ایک بڑی نعمت مال ہے. اور اللہ رب العالمین نے اس مال کو جب اپنے بندوں میں سے کسی کو عطا کیا تو اس پر یہ لازم اور فرض کر دیا کہ وہ اپنے مال کے تئیں دوسروں کی مدد کرے، اپنے معاشرے کے غریبوں، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں کا خیال رکھے اور ان کی ضروریات کو اپنے مال کے ذریعے سے پوری کرے. اور یہ ایسا کیوں کیا اللہ رب العالمین نے؟ کیونکہ یہ مال جو اللہ نے ہمیں اور آپ کو عطا کیا، یا ہمارے معاشرے کے وہ لوگ جو اہل ثروت ہیں، جو مالدار ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کے مالوں کے حق اندر حق رکھا ہے، غریبوں کا، مسکینوں کا، محروموں کا. اللہ رب العالمین نے اس چیز کا اعلان قرآن مقدس کے اندر ان الفاظ کے ساتھ کیا کہ والذین فی اموالہم حق معلوم، جن کے پاس مال ہے ان کے مالوں کے اندر مقررہ حصہ ہے. کن کا حصہ ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے للسائل والمحروم، مانگنے والوں کا ہے اور محروم کا ہے. محروم کے اندر وہ سارے لوگ آ گئے، چاہے وہ ان کے پاس دولت ہو یا نہ ہو، یا دولت تھی لیکن سماوی اور ارضی آفات و بلیات کے ذریعے ان کی وہ دولت، ان کا وہ مال تلف ہو گیا، ختم ہو گیا.
تو ایسے لوگوں کو بھی وہ مالدار معاشرے کے اپنے مالوں میں سے دیں. یا وہ شخص جو حقیقت میں محتاج ہے، غریب ہے، فقیر ہے، لیکن عزت نفس، اس کی سیلف ریسپیکٹ اسے اس بات پر آمادہ نہیں کرتی کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے. محتاج ہے، غریب ہے، وہ حاجت مند ہے، ضرورت مند ہے، لیکن لوگوں کے سامنے نہیں جاتا ہے صرف اپنی عزت نفس کے لیے، تو ایسا شخص بھی محروم کے زمرے میں آتا ہے. اور ایسے شخص کو ان لوگوں کو تلاش کر کے دینا ہے، عطا کرنا ہے جو مالدار ہیں معاشرے کے. ان پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اپنے معاشرے کے ایسے ناتواں کو، ایسے کمزور اور غریب انسانوں کو تلاش کریں اور اپنے مالوں کے حق کو ادا کریں. یہ پہلی وجہ پتہ چلی کہ ہمیں مال کو کیوں دینا ہے، کیونکہ ان ہمارے مالوں کے اندر ہمارے معاشرے کے غریبوں کا حق ہے، محتاجوں کا، حاجت مندوں کا حق ہے. دوسری وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین بتلا رہا ہے سورۃ البقرہ کی آیت کے اندر کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم. ہمیں مال کیوں خرچ کرنا ہے؟ کیونکہ ہمارے رب نے ہمیں حکم دیا ہے. ہمیں مال خرچ اس لیے کرنا ہے کہ عرش والے نے ہمیں حکم دیا ہے. جس نے ہمیں یہ مال عطا کیا، یہ نعمت ہمیں عطا کی ہے، اس نے ہمیں حکم دیا کہ مال کو خرچ کرو. اور کس سے پہلے خرچ کرنا ہے؟ اللہ نے حکمت بھی بتلا دی کہ مال خرچ کرو. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم. اللہ کہہ رہا ہے میرے وہ بندے جو ایمان لائے، ہم نے تمہیں جو رزق دیا ہے، جو مال دیا ہے، ان مالوں میں سے خرچ کرو اللہ کے راستے میں. کب؟ من قبلی، اس دن سے پہلے کہ ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلہ، اس وقت کے آنے سے پہلے جس وقت نہ تو دوستی ہوگی، نہ تو خرید و فروخت ہوگی، اور نہ ہی شفاعت ہوگی. اس دن کے آنے سے پہلے اللہ نے ہمیں جو مال دیا ہے اس مال میں سے ہم خرچ کریں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ مال ہم نے کمایا، محنت ہم نے کیا، جد و جہد ہم نے کیا، اللہ رب العالمین ہمیں حکم دے رہا ہے مال خرچ کرو. کیوں دے رہا ہے حکم؟ اللہ رب العالمین کے اس حکم کے اندر حکمت کیا ہے؟ تو ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے رب کا کوئی حکم حکمت کے بغیر نہیں ہوتا ہے، حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے. ہمارے رب نے ہمیں جس چیز کا حکم دیا وہ حکمتوں پر مبنی ہوتا ہے. بہت ساری ایسی حکمتیں اللہ کی ہوتی ہیں جو ایک حکم کو اللہ کی دوسرے آیت کے اندر ظاہر کر دیتی ہیں. یعنی اللہ رب العالمین کے حکم کی حکمت قرآن مقدس کی دوسری آیتیں ظاہر کر دیتی، یا پیارے نبی کی حدیث ظاہر کر دیتی. اور بہت سارے ایسے حکم ہیں جن کی حکمتیں ہم اور آپ نہیں سمجھ پاتے. تو جن حکم کی حکمتیں اللہ نے خود قرآن کے اندر ظاہر کر دیا ہے، انہی حکم میں سے، انہی احکام میں سے ایک حکم یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو جو اپنے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے وہ کیوں دیا ہے؟ کیونکہ ہمارا رب کیا ہے؟ عالم الغیب فلا یظہر ہے. ہمارا رب غیب کو بھی جانتا ہے اور جو ظاہر ہے اس کو بھی جانتا ہے. بندوں کی پاسٹ، فیوچر، پریزنٹ تینوں چیزوں کو جانتا ہے. یعنی بندے کے ماضی کو بھی جانتا ہے، مستقبل کو بھی جانتا ہے، اور حال کو بھی جانتا ہے. اس لیے ہمارے رب نے ہمیں حکم دیا کیونکہ ہمارا رب ہمارے مستقبل کو جانتا ہے کہ یہ میرے بندے جو دنیا کے اندر ہیں، میں نے ان کو مال دیا ہے، ابھی اللہ کے راستے میں، اپنے خالق و مالک کے راستے میں خرچ نہیں کر رہے، لیکن ایک وقت ایسا آنے والا ہے جب یہ بندے مہلت پانے کے بعد اللہ کے راستے میں نہیں خرچ کرتے. یہ میرے بندے مہلت مانگیں گے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ ندامت کریں گے، افسوس کریں گے، اور اپنے رب سے کہیں گے اے میرے رب تو نے مجھے مہلت کیوں نہیں دی. تو اس چیز کے پیش نظر اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے کہ میرے بندوں اس وقت کے آنے سے پہلے جس وقت تم کفے افسوس منو، ندامت کے آنسو بہاؤ، منت و سماجت کرو، اپنے رب سے فریاد کرو، لیکن تمہارا رب اس وقت تمہیں کلا انہا کلمۃ هو قائلها کے ذریعے سے فجر و توبیخ کر کے ڈانٹ دے، ڈپٹ دے. میرے بندوں اس وقت کے آنے سے پہلے خرچ کرو. وہ وقت کون سا ہے؟ سورۃ المنافقون کی آیت اٹھائیے. اللہ کہہ رہا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلُ. میرے بندوں، اللہ مخاطب کر رہا ہے اپنے بندوں کو اور کہہ رہا ہے ہم نے تمہیں جو روزی دیا ہے، جو مال دیا اس کو خرچ کر دو اس وقت کے آنے سے پہلے. ان یاتی احدکم الموت، تم میں سے کسی کے موت کے وقت کے آنے سے پہلے اللہ کی عطا کردہ مالوں کو
اللہ کے راستے میں خرچ کر دو۔ کیوں اللہ نے یہ باتیں کیوں کہی؟ اللہ اس کی وضاحت آگے کر رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے فَيَقُولُ، یہ بندہ کہے گا رب، اے میرے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے میرے رب تو نے تھوڑا سا مہلت کیوں نہیں دیا ہمیں؟ اے میرے رب تو نے مجھے تھوڑا سا وقت کیوں نہیں دیا تاکہ فاصدق، ہم صدقات و خیرات کرنے والے ہو جاتے۔ اے میرے پروردگار تو نے ہمیں اتنی مہلت کیوں نہیں دی دنیا کے اندر تاکہ ہم اس مال کو تیرے راستے میں خرچ کر دیتے اور خرچ کر کے کیا بن جاتے؟ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، نیک و صالح میں شمار کر لیتے۔ تو اللہ نے ہمیں حکم کیوں دیا؟ تاکہ اس وقت کے افسوس سے پہلے ہم اور آپ اس دنیا کے اندر اپنے مال کو خرچ کر لیں، تاکہ افسوس نہ کرنا پڑے، ندامت نہ کرنا پڑے، آنکھوں کو اشکبار نہ کرنا پڑے، ہماری آنکھوں کے آنسو ضائع اور برباد نہ ہو، ہم اپنے رب کے سامنے منت و سماجت کریں، ہمارا رب ہمیں مہلت نہ دے۔ تو اللہ نے ہمیں حکم دیا اسی لیے تاکہ افسوس کے وقت سے پہلے ہم اور آپ صدقات و خیرات کر لیں، اپنے رب کے راستے میں اپنے مالوں کو خرچ کر دیں، تاکہ ہمیں اس وقت افسوس نہ کرنا پڑے کہ یہ مال ہمارے پاس جو تھا ہم نے اس کو خرچ کیوں نہ کیا، تاکہ ہمیں اس وقت اپنی نگاہوں کو جھکا کر یہ کلمات نہ کہنے پڑے خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، ہماری نگاہیں جھکے نا اور اپنی زبانوں سے یہ کلمات ہم لگے ہلک عنی سلطانیہ، ہائے میری سلطنت، ہائے میری دولت، ہائے میرے مال، تم نے تو مجھے ہلاک و برباد کر دیا۔ اس وقت یہ جملے کہنے سے پہلے، اس وقت ہمیں ندامت کرنے سے پہلے، ہلاکت و بربادی کو دیکھنے سے پہلے اللہ ہمیں آگاہ کر رہا ہے۔ کیوں آگاہ کر رہا ہے؟ کیونکہ ہمارا رب ہم سے محبت کرتا ہے، کیونکہ ہمارا رب ہم پر شفیق ہے، کیونکہ ہمارا رب ہم پر مہربان ہے۔ اس لیے ہمارا رب ہمیں نہیں چاہتا کہ ہم جہنم کے اندر داخل ہوں۔ ہمارا رب تو ہم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ ہمارا رب کہتا ہے کہ میرے بندو تم اس آگ سے اپنے آپ کو بچا لو جس کا ایندھن تم ہو، جس کو بنایا جا رہا ہے، جس کو تیار کیا جا رہا ہے تمہارے لیے، اور جس کو چلایا جائے گا تم سے۔ اسی لیے اللہ کے حبیب نے ہمیں حکم دیا تھا کہ اس آگ سے بچو، اتقوا النار ولو بشق تمرہ۔ اس آگ سے بچنے کے لیے اگر تمہیں ایک کھجور ہے تو اس کھجور کو دے کر بھی اللہ کے راستے میں صدقات و خیرات کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ تو صدقات و خیرات کرنے کی حکمت کیا پتہ چلی ہمیں؟ کہ افسوس کا وقت آئے گا، ندامت کا وقت آئے گا، آنکھوں کو اشکبار کرنے کا وقت آئے گا بندوں پر۔ کن بندوں پر؟ ان بندوں پر جو بندے اس دنیا کے اندر رہ کر اپنے مال کو خرچ نہیں کرتے، اپنے مالوں کو سیت کر رکھتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو تنگ رکھتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو بخیل بناتے ہیں اور اپنے مال کو بچا بچا کر رکھتے ہیں۔ تو اس وقت کے آنے سے پہلے اللہ نے ہمیں آگاہ کر دیا کہ میرے بندوں اس وقت کے آنے سے پہلے ہی تیاری کر لو۔ اب جب ہم صدقات و خیرات کریں گے تو ہمیں ملے گا کیا؟ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ اس چیز کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے اس چیز کو دیکھنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو دیکھتے ہیں جسے امام نسائی نے نقل کیا اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ اللہ کے نبی بتاتے ہیں کہ جب بندہ اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرتا ہے تو کیا ملتا ہے اسے، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ بندہ 1 روپے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اسے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں من انفق نفقۃ فی سبیل اللہ، جو بندہ اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرتا ہے کتبت لہ ب700 ضعف، کہ جو شخص اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرتا ہے اس کے لیے وہ چیز 700 گنا بڑھا کر لکھ دی جاتی ہے۔ کتبت لہ ب700 ضعف، 1 روپے ہم نے خرچ کیا، اب اس کی فضیلت یہ مل رہی ہے، ہمیں صدقہ کرنے کا فائدہ یہ مل رہا ہے کہ اللہ رب العالمین اس 1 روپے کو اجر و ثواب میں بڑھا دیتا ہے۔ کتنا بڑھا دیتا ہے؟ ب700 ضعف، 700 گنا بڑھا دیتا ہے۔ اور اسی چیز کو اللہ رب العالمین نے بڑی پیاری مثال دے کر اپنے بندوں کو سمجھایا۔ سورۃ البقرہ ہی کی آیت ہے، اللہ مثال کے ذریعے سمجھا رہا ہے اپنے ان بندوں کو جو صدقات و خیرات نہیں کرتے، جو صدقات و خیرات کو بے وقار بے حیثیت سمجھتے ہیں، اللہ ان کو مثال کے ذریعے سے سمجھا رہا ہے اور اس کے اندر وعدہ بھی کر رہا ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، اللہ کہہ رہا ہے جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، ان
کی مثال کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، ان کی مثال اس دانے سی ہے، ان کی مثال اس بیج سی ہے جس کو ایک دانے کو زمین کے پیٹ میں، زمین کے شکم میں ڈالا جائے اور اس سے 7 بالیاں نکلے۔ اللہ مثال دے رہا ہے کہ میرے بندوں، تم اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتے ہو، 1 روپے جو خرچ کرتے ہو، تمہارے اس 1 روپے کی مثال یہ ہے کہ جس طریقے سے کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، جس طریقے سے تم زمین کے اندر ایک دانے کو ڈالتے ہو اور اس ایک دانے سے کتنی بالیاں نکلتی ہیں؟ 7 بالیاں نکلتی ہیں۔ ایسے تمہارے وہ صدقے کیے ہوئے مال کو اللہ 1 سے 7 بنا دیتا ہے۔ یہ اللہ نے صدقے کی فضیلت کو اجاگر کر دیا، اللہ نے واضح کر دیا کہ صدقے کی فضیلت یہ ہے کہ تم اللہ کے راستے میں 1 خرچ کرو گے، اللہ اس کا 7 گنا تمہیں عطا کرے گا، 700 گنا دے گا۔ پھر اللہ بھی کہہ رہا واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جسے چاہتا ہے بڑھا کر دیتا ہے، زیادہ کر کے دیتا ہے۔ لیکن ہم اور آپ کیا؟ اللہ ہمارا ہم سے وعدہ کر رہا ہے، اللہ ہمیں مثال کے ذریعے سے سمجھا رہا ہے، لیکن ہم نادان انسان ہمارے رب کی بات پر اتنا ہی بھروسہ نہیں ہے جتنا ہماری دنیاوی زندگی کے اندر ہم اس بندے پہ بھروسہ کر لیتے ہیں کہ کوئی بندہ ہم سے کہے میرے پیارے بھائی آپ مجھے اتنا مال دے دو اور میں اتنے مال کو اتنے دنوں کے بعد، اگزامپل کے طور پر میں نے آپ سے کہا میرے پیارے بھائی آپ مجھے 100 روپے دے دو، میں آپ کے اس 100 روپے کو 1 مہینے 2 مہینے سال بھر بعد جب بھی دوں گا تو دگنا کر کے دوں گا، یعنی آپ نے مجھے 100 دیا تو میں آپ کو 200 دوں گا۔ اتنا بھی ہمیں اپنے رب کی ذات پہ بھروسہ نہیں ہے جتنا بندوں کی ذات پر بھروسہ ہے۔ ہمیں کوئی بندہ کہے ہم دگنا دیں گے، لالچ میں آ جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ 1 دیا دگنا مل رہا ہے، فوراً بنا چوچرا بنا ادھر ادھر تحقیق کے اس بندے کو اس لالچ میں دے دیں گے کہ اس سے ہمیں ڈبل مال ملے گا۔ لیکن ہمارا رب ہم سے وعدہ کر رہا ہے میرے بندوں میرے راستے میں خرچ کرو، خرچ کر کے تو دیکھو میں تمہیں 700 گنا دوں گا۔ اور ساتھ ہی سو نہیں، اللہ دوسری آیت کے اندر کہتا ہے وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ کے راستے میں جو خرچ کرو گے یہ قرض حسنہ ہے۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ، اللہ کہہ رہا میرے بندوں جو بھی نیکی جو بھی بھلائی تم آگے بھیجو گے اس کو بہتر سے بہتر پاؤ گے، هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمَ أَجْرًا، اللہ کہہ رہا ہے اس کا اجر بہت زیادہ میں تمہیں عطا کروں گا۔ ہمیں ہمارے رب کی اس بات پر اتنا بھروسہ نہیں ہے جتنا اس کے بندوں کی باتوں پر بھروسہ ہے۔ اسی لیے آج ہم دیکھیے ہمارے معاشرے کے اندر لوگ صدقات و خیرات نہیں کرتے، اپنے ہاتھوں کو تنگ کر لیے، اپنی جیبوں کو بند کر لیے، اپنی مال و دولت کو سیت کر رکھتے ہیں، وہ مال کو سیت کر رکھتے ہیں جس مال کو وہ بندے قبر کے اندر تک نہیں لے جا سکتے۔ قبر تو دور کی بات ہے، مرنے کے بعد اپنے اس مال سے وہ بندہ خود کفن نہیں خرید سکتا ہے، اپنے کپڑے کو اپنے جسم میں جس کپڑے کو پہنا تھا اس کپڑے کی حفاظت نہیں کر سکتا ہے۔ اپنے مال کی وجہ سے، اپنے مال کے ذریعے سے ہم اور آپ اس مال کو بچا کر رکھتے ہیں، سیت کر رکھتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ لیکن ہمارے اسلاف ایسے نہ تھے۔ ہمارے اسلاف کیسے تھے؟ ہمارے اسلاف کو اللہ نے ایسے ہی نہیں بغیر محنت بغیر قربانی کے یہ نوید یہ سرٹیفکیٹ نہیں دیا کہ لقد رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی اور وہ مجھ سے راضی۔ ہمارے اسلاف کو یہ جو لیبل ملا تھا، سرٹیفکیٹ ملا تھا، ایسے ہی نہیں اللہ نے دے دیا تھا، اللہ نے ان سے قربانیاں لی تھی، اللہ کے لیے انہوں نے قربانی پیش کی تھی۔ کون سی قربانی پیش کی؟ حضرت ابو مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جب صدقات و خیرات کی فضیلت کو ہمارے سامنے بیان کیا تو ہم میں سے بہت سارے ایسے صحابہ تھے جو غریب تھے، جو مزدور قسم کے تھے، لیکن جب اللہ کے نبی نے صدقات و خیرات کی فضیلت کو بیان کیا تو ہمارے معاشرے کے، ہمارے طبقے کے وہ غریب صحابہ مدینے کی بازاروں میں جاتے تھے، مدینے کی بازاروں میں جا کر مزدوریاں کیا کرتے تھے، اپنے کندھوں پہ لکڑیوں کو اٹھاتے تھے اور لکڑیوں کو مدینے کی بازار میں لے جا کر بیچ کر آتے اور جو مال پاتے تھے اس مال کو اللہ کے نبی کے راستے میں دے، اللہ کے نبی کو دیتے اور کہتے اے اللہ کے نبی ہماری طرف سے یہ اللہ کے راستے میں صدقہ ہے۔ ایسے ہی نہیں، اللہ نے یہ نبی نے بشارتیں سنائی تھی، ایسے سنائی تھی کہ انہوں نے قربانی کی تھی، انہوں نے قربانیاں دی تھی اپنی سب سے پہلی چیز کو جسے ہم اور آپ سیت کر بچا کر رکھتے ہیں۔ اللہ یہیں پر بس نہیں کرتا، اللہ تو بشارتیں سنا رہا ہے اپنے بندوں کو
یہیں پر بس نہیں کیا کہ تم بہتر اجر پاؤ گے، اللہ اس صدقات و خیرات کی فضیلت کو اجاگر کر رہا ہے، اللہ اپنے بندوں کو ابھار رہا ہے، اللہ اپنے بندوں کے دل کے اندر حوصلہ پیدا کر رہا ہے اور دن رات خرچ کرنے والوں کو نوید سنا رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، اللہ کے وہ بندے جو اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرتے ہیں، باللیل والنہار، رات کو بھی دن کو بھی، یعنی ظاہری طور پر بھی باطنی طور پر بھی اللہ کے وہ بندے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، تو کیا ہوگا ظاہری طور پر خرچ کرنے والوں کے لیے اور باطنی طور پر خرچ کرنے والوں کے لیے لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے بندے جو ظاہری اور باطنی طور پر خرچ کرتے ہیں مال کو، لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے۔ پھر اللہ آگے کہہ رہا ہے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اللہ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرتے ہیں، روز قیامت ان پر خوف نہیں ہوگا، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، وہ بے خوف و خطر ہوں گے، وہ دہشت زدہ نہیں ہوں گے، وہ بے خوف ہوں گے۔ اس کے بعد پھر اللہ کہہ رہا ہے وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ یہ اللہ نوید سنا رہا ہے، کن کو سنا رہا ہے؟ ان لوگوں کو جو صدقات و خیرات کرتے ہیں، جو اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ کس دن؟ روز قیامت، جب اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کریں گے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے آمادہ ہیں، لیکن کون سا مال خرچ کریں، کس طریقے کا مال خرچ کریں؟ اللہ نے اس کی بھی نشاندہی کر دی۔ اللہ رب العالمین نے ہماری رہنمائی فرما دی کہ اپنے رب کے راستے میں کیسا مال خرچ کرنا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے بندو، تم اس وقت تک بھلائی نہیں پا سکتے، جنت نہیں پا سکتے، جب تک تم اپنے عزیز ترین محبوب ترین مال کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ سورۃ آل عمران اٹھائیے، 4 پارے کی پہلی آیت، اللہ کہہ رہا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اللہ کہہ رہا ہے ہرگز ہرگز تم بھلائی نہیں پا سکتے، تم جنت نہیں پا سکتے، کب تک نہیں پا سکتے؟ حتى تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ تم اپنی محبوب ترین مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دو۔ پھر اللہ آگے کہہ رہا ہے وما تنفقوا من شيء، تم جو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو، جو بھی چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، اللہ جاننے والا ہے کہ تم نے جو چیز خرچ کیا وہ ردی ہے یا تمہارے دل کے قریبی ہے، تمہارا محبوب ترین مال ہے یا ایسے ہی ردی کی ٹوکری کا مال تھا۔ وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، ہم جو بھی خرچ کرتے ہیں ہمارا رب جانتا ہے کہ وہ کیسا مال ہے، ردی مال ہے یا محبوب ترین مال ہے۔ تو ہمیں اب اللہ کے راستے میں کیسا مال خرچ کرنا ہے؟ محبوب ترین مال جو ہمارے نزدیک سب سے محبوب ترین ہے۔ اسی لیے اس آیت کی تفسیر میں مفسرین ایک واقعہ بیان کرتے ہیں جسے امام بخاری اور امام مسلم نے نقل کیا۔ اللہ کے نبی کے ایک صحابی ہیں جن کا نام طلحہ ہے، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مدینہ میں صاحب حیثیت تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوتی ہے، یہ اللہ کے نبی کی خدمت میں بھاگے بھاگے آتے ہیں، دوڑ کر آتے ہیں اور اللہ کے نبی سے عرض کرتے اے اللہ کے نبی، اللہ نے ایسی آیت نازل فرمائی ہے کہ تم بھلائی ہرگز ہرگز نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اپنا محبوب مال اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو۔ حضرت ابو طلحہ پیارے نبی کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ عرض کرتے، اس کے بعد کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، میرے تمام اموال میں میرے پاس جتنی پراپرٹی ہے ان میں سب سے زیادہ میرے دل کے قریب جو مال ہے وہ بیرحہ نامی میرا باغ ہے۔ وہ باغ، ایک باغ تھا ان کے پاس جس کا نام بیرحہ تھا، اور کیسا باغ تھا؟ ایسا باغ تھا جس کے اندر رحمت کائنات آتے تھے، یعنی پیارے نبی خود جاتے تھے اور اس باغ کے سائے تلے بیٹھتے تھے اور اس کی میٹھے میٹھے پانی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیا کرتے تھے، نوش فرمایا کرتے تھے۔ اس باغ کے بارے میں حضرت ابو طلحہ انصاری آ کر پیارے نبی کے بارے میں سامنے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، میں اللہ کی رضا کے لیے اور ذخیرہ آخرت کی امید سے میں اپنے اس مال کو اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں اور آپ کو دیتا ہوں۔ اب آپ اس کے مالک ہیں، آپ جس طریقے سے چاہیں اس کو خرچ کریں۔ اے اللہ کے نبی، میں اپنا یہ پیارا مال آپ کو دے رہا ہوں اللہ کے راستے میں۔ پھر پیارے نبی جب سنتے ہیں حضرت ابو طلحہ کی زبانی یہ بات، تو پیارے نبی کہتے ہیں اے ابو طلحہ، میں تم سے یہ مال لے تو لیتا ہوں لیکن پھر میں تمہیں واپس کر دیتا ہوں اور اس مال کو لے جا کر تم اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ تم اس مال کو لے
لے جا کر اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ لہٰذا حضرت ابو طلحہ لے کر گئے اور اپنے اس مال کو اپنے رشتہ داروں میں بانٹ دیتے۔ تو مال کون سا اللہ کے راستے میں قربان کرنا؟ محبوب ترین مال، یہ ہو گئی محبوب ترین مال اللہ کے راستے میں قربان کرنا۔ لیکن جو بندے اللہ کے راستے میں مال کو نہیں دیتے، سینت کر رکھتے ہیں، کیا اللہ اور اس کے نبی نے کچھ ایسے لوگوں کے بارے میں بتایا؟ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اتنی سخت وعید سنائی ہے کہ اگر اس آیت، صرف ایک آیت، کئی ایک مقامات پر اللہ رب العالمین نے وعیدیں سنائی، لیکن اگر بندہ صرف ایک آیت پر غور کر لے، کبھی وہ اپنے ہاتھ کو تنگ نہیں کرے گا، کبھی وہ بخیلی سے کام نہیں لے گا، کبھی وہ کنجوسی سے کام نہیں لے گا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ یہ آیت جو سورۃ المحمد کی ہے، سورہ محمد کی ہے، اس آیت کو کان میں دل کے دریچے کو کھول کر سنیں کہ اللہ رب العالمین نے جو بخیل ہیں، جو کنجوس ہیں، اللہ کے راستے میں مالوں کو خرچ نہیں کرتے اور جب بھی دیتے ہیں تو اپنی جیب کو ٹٹول کر وہ ردی مال دیتے ہیں جس کی کوئی اوقات نہیں ہوتی، ایسے لوگ سنیں اللہ کہہ رہا ہے ہاں انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، اور لوگوں تمہیں بلایا جاتا ہے، تمہیں پکارا جاتا ہے لتنفقوا فی سبیل اللہ کہ تم اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرو، تو تم کیا کرتے؟ فمنکم من یبخل ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ، تو تم کیا کرتے؟ بخیلی سے کام لیتے، اپنی جیبوں کو ٹٹولتے ہو، اپنے ہاتھوں کو تنگ کر لیتے۔ تو سنو فمنکم من یبخل، جو تم بخیلی کرتے، ومن یبخل عن نفسہ، وہ بخیلی کسی اور کے لیے نہیں کرتے، وہ کنجوسی کسی اور کے لیے نہیں کرتے، عن نفسہ اپنی ذات کے لیے کرتے ہو۔ پھر اللہ آگے کہہ رہا ہے کہ یہ جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو گے یا اللہ کے راستے میں مال نہیں خرچ کرو گے تو اس سے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ کیوں؟ واللہ الغنی وانتم الفقراء، کیونکہ اللہ بے نیاز ہے، وانتم الفقراء، ہم غریب ہیں، ہم فقیر ہیں، ہم محتاج ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ جو بخیلی سے کام لیتے یا مال کو دیتے ہو اس سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اللہ تو بے نیاز ہے، فقیر ہم ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے وانتم الفقراء، فقیر تم ہو۔ جب اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرو گے فائدہ تمہارا ہوگا، نفع تمہیں ملے گا، جنت کے راستے تمہارے لیے ہموار ہوں گے، ذخیرہ آخرت تمہارا ہوگا، توشہ آخرت تمہارا بنے گا۔ لیکن جب مال کو سینک کر رکھو گے اللہ کہہ رہا ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا قَوْمًا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، جب تم روگردانی کرو گے اللہ کے حکم سے اعراض کرو گے، وَإِن تَتَوَلَّوْا اللہ بدل دے گا، جب ہم روگردانی کریں يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ اللہ بدل دے گا دوسری قوموں سے، ان قوموں کو لے کر آئے گا ہماری جگہوں پر، جو قومیں ہماری جیسی نہ ہوں گی، اللہ کے حکم سے حکم دوری کرنے والی نہیں ہوں گی، اللہ کے حکم سے روگردانی کرنے والی نہیں ہوں گی۔ اللہ کہہ رہا ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، ہم بدل دیں گے، صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، تمہیں نیست و نابود کر کر تمہاری جگہ دوسروں کو لے کر آئیں گے جو اللہ کے حکم کی فرما برداری کرنے والے ہوں گے، جو اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنے والے ہوں گے۔ تو ہمیں بخیلی نہیں کرنی، اگر بخیلی کرتے تو کان نہیں، دل کے دریچوں کو کھول کر سنے، وہ دن دور نہیں کہ اللہ ہمیں بدل دے، اللہ ہماری جگہوں پر غریبوں کو یا ان لوگوں کو مالدار بنا دے جو اللہ کے راستے میں فراخ دلی سے اللہ کے راستے میں صدقات و خیرات کرتے ہیں۔ اب پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب بندہ اللہ کے راستے میں بخیلی نہیں کر رہا، عام طور پر بخیلی ہم کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں ڈر لگا ہوتا ہے کہ ہمارے مال میں کمی آ جائے گی، تو اللہ نے اس کا بھی جواب دے دیا کہ میرے بندوں ڈرو نہیں، جب تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو تمہارے مال کے اندر کمی نہیں آئے گی۔ اللہ کہہ رہا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، جب اللہ کہہ رہا ہے کون ہے جو اپنے رب کو قرض حسنا دے، اور قرض حسنا کے بعد اللہ کہہ رہا ہے فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، جب تم اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو گے تو اللہ اس کے اندر بہت زیادہ بڑھا کر دے گا۔ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اللہ ہی ہے جو تنگی کرنے والا ہے، اللہ ہی ہے جو فراخی کرنے والا ہے، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اور اسی چیز کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر اجاگر کیا کہ جو بندے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کو کیا ملتا ہے، اور جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ان کے لیے کیا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں جب بندہ صبح کرتا ہے، کوئی بھی بندہ صبح کرتا ہے تو اس کی ہر صبح یا ملکان ینزلان، دو فرشتے نازل ہوتے ہیں،
ابھی آج ہم لوگوں نے صبح کی 2 فرشتے آ گئے، کل صبح کریں گے، کل 2 فرشتے آئیں گے، یعنی ہر صبح کو جب ہم بیدار ہوں گے، اللہ کے نبی کہتے ہیں ینزلان ملکان، 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور 2 فرشتے کیا کرتے ہیں؟ یہ 2 فرشتوں کی ڈیوٹی کیا ہے، ان کا کام کیا ہے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک بندہ کہتا ہے اللہم اعطی منفقا خلفا، اے اللہ یہ جو بندہ تیرے راستے میں خرچ کر رہا ہے اس کو اور عطا کر دے۔ فیقول الآخر، اور دوسرا فرشتہ اس شخص کے بارے میں کہتا ہے جو اپنے ہاتھ کو تنگ کرتا ہے، اپنے ہاتھوں کو سمیٹ کر رکھتا ہے، فرشتہ کہتا ہے اللہم ممسکا، اے اللہ جس طریقے سے تیرے اس بندے نے اپنے ہاتھ کو تنگ کر لیا ہے، اے اللہ ایسے تو بھی کر دے، یعنی اس کے مال کو ہلاک کر دے، برباد کر دے، اے اللہ تو اس پر بھی روک کر دے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے ایک دوسری حدیث کے اندر کہا کہ اللہ تعالیٰ خود کہتا، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں کو مخاطب کر رہا ہے، انفق یا ابن آدم، اے ابن آدم اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ کیوں خرچ کرو؟ اللہ کے راستے میں جب خرچ کرو گے تو تم پر بھی خرچ کیا جائے گا، یعنی اللہ ہمیں رزق دے گا، کشادگی دے گا۔ کب دے گا؟ انفق، جب ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو اللہ کہہ رہا ہے انفق علیک، تم پر بھی خرچ کیا جائے گا، یعنی جب ہم اللہ کے راستے میں مال کو دیں گے تو اللہ ہمارے لیے بھی فراخی کر دے گا۔ اسی طریقے سے 2 باتیں اور بتلا کر سرسر بتلا کر میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کہ جب ہم یہ صدقہ تو خیرات کریں گے تو ہمیں اور کیا فضیلت ملے گی؟ اس صدقے کا فائدہ ہمیں اور آپ کو یہ ملے گا کہ ہمیں اس وقت سایہ نصیب ہوگا جب تمام انسان پریشان ہوں گے۔ میدان محشر کے اندر ہر انسان پریشان ہوگا، کوئی سایہ نہ ہوگا سوائے ذل الہی کے۔ اس وقت بندے نے جو صدقہ دنیا کے اندر کیا تھا، صدقے کا خود سایہ ہوگا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ صدقے کا بذات خود ایک سایہ ہوگا، اور جس نے دنیا کے اندر صدقہ کیا ہوگا اپنے اس صدقے کے سائے میں ہوگا اور میدان محشر کی تپش سے بچا ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب بندہ صدقہ کرتا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ صدقہ اس کے رب کی ناراضگی کو ختم کر دیتا ہے۔ اور ایک تیسری حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب بندہ صدقہ کرتا ہے تو اس سے اس کی گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے، سیم ویسے ہی جیسے پانی آگ کو مٹا دیتا ہے۔ ایک چوتھی چیز، جب ہم اور آپ صدقہ کریں گے تو ہماری زندگی آسان ہو جاتی ہے، اس زندگی کے تمام امور ہمارے لیے آسان ہو جاتے ہیں، اور اس کا تذکرہ اللہ نے قرآن کے اندر کیا، سورۃ اللیل کے اندر کیا، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، کہ 3 چیزیں اس آیت کے اندر بتائی گئی۔ پہلی چیز فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، جو بھی بندے اللہ کے راستے میں دیں گے۔ اس کے بعد دوسری چیز وَاتَّقَىٰ، اور تقوی اختیار کرے۔ تیسری چیز وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، اور سچی بات بولے۔ یہ 3 چیزیں جو بندے کر لیتے، اللہ کہہ رہا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، ہم ان کے لیے آسانی پیدا کر دیتے ہیں۔ تو صدقے کا فائدہ یہ ہے کہ ہماری زندگی کے تمام امور کیا ہو جائیں گے؟ آسان ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ صدقہ کریں، اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کریں، لیکن مال کو خرچ کرنے میں 2 بات کو یاد رکھیے۔ کون سی 2 باتیں؟ ایک یہ کہ جب ہم کسی کو صدقہ دیں تو احسان نہ جتلائیں۔ دوسری چیز کہ جب ہم صدقہ کریں تو صدقہ کو ریا سے پاک رکھیں، دکھلاوے کی آمیزش سے پاک رکھیں، ورنہ یہ صدقہ ہمارا ویسے ہو جائے گا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، یعنی ایک پتھر ہے اور اس پتھر پر گرد و غبار جمع تھا اور بارش ہوئی، مینہ آئی اور اس بارش میں پتھر سے جس طریقے سے گرد و غبار کو صاف کر دیا، ایسے ہی یہ 2 چیزیں احسان جتلا کر اور دکھلاوا کر اللہ ہمارے اس صدقے کو مٹا دے گا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جب ہم صدقہ کریں تو نہ تو احسان جتلانے کے لیے کریں اور نہ ہی ریاکاری کے لیے کریں۔ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم تو ہمیں جب بھی صدقہ کرنے کی توفیق دے، تو رب العالمین ہمارے صدقات و خیرات کو ریا سے، نمود سے، ان ساری چیزوں سے پاک رکھ۔ الہ العالمین تو ہم سبھی کو